بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا استاد محمد آصف اور آپ کے لیے آج اردو کا ایک ایسا لیکچر لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے میں اکثر بچے کتراتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک بہترین اور آسان طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں کی نہ ہی دلچسپی بڑھے گی اس میں، بلکہ آپ لوگ اس کو یاد کرنے اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے میں بہت ہی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو اس لیکچر کی طرف لے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اردو کا، یہ ہے اردو گرامر کے حوالے سے۔ اردو گرامر کے حوالے سے اصل بات یہ ہوتی ہے کیونکہ اردو گرامر کو اکثر طلباء اس لیے مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں عربی اور فارسی کے زیادہ تر گرامر شامل ہوتی ہے، صرفی اور نحوی سے، اس لیے بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ اس طرح دھیان دیجیے گا۔ اب پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اردو گرامر کی طرف۔ وہاں ہے اردو قواعد۔ قواعد میں کوئی بھی زبان ہو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، صرف زبان ہی نہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ دیکھ لیجئے، جہاں اصول و قوانین ہوتے ہیں وہ نظام بہتر رہتا ہے، اور جہاں اصول و قوانین نہیں ہوتے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں نظام قدرت، وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی اپنے کار فرما رکھا ہوا ہے، ایک نظام، ایک اصول، ایک قواعد، ایک ضوابط، یعنی سورج، چاند، ستارے، سیارے سبھی کے اللہ رب العزت نے اصول بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن سے رات پہلے آ جائے یا چاند سے پہلے ہی سورج چمکنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں کے اپنے قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی چاند یا سورج یا کسی کی کوئی مجال نہیں وہ کسی سے پہلے آ جائے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اصول و قوانین بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا نظام زندگی اور یہ شمسی نظام قائم ہے اور دنیا آباد ہے، اور دنیا امیدوں کے سہارے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں طرح طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ جی تشریف لائیے۔ قواعد کی بتا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قواعد حصے دو ہوتے ہیں، اس کے پارٹ دو ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف کیا ہوتا ہے؟ حصہ صرف وہ ہوتا ہے وہ علم جس سے کلموں کی شناخت اور ان کا عدل بدل معلوم ہو، یعنی ہم اسی علم کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے، مؤنث ہے، یا مہمل ہے، یا لفظ ہے، موضوع ہے، سارا کچھ ہم اسی علم سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہمارا نحو ہے، اس حصے میں وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنا، توڑنا اور ان کی ترکیب اور ان کا بہمی تعلق معلوم ہو، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ جی اب آتے ہیں، اس کی سب سے پہلے حرف ہوتا ہے، یعنی حروف تہجی۔ سب سے پہلے حرف الف، ب، پ، ت، گ سے etc یہ حرف ہوتے ہیں۔ جب حرف آپس میں جڑتے ہیں تو اس میں لفظ بنتے ہیں، یعنی دو حرف آپس میں ملیں گے یا تین ملیں گے، چار ملیں گے، کوئی ایک حرف لفظ بنے گا جس کا کوئی معنی بھی ہوگا، جیسے کہ قلم، دوار، سکول، گھر وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ پھر لفظ کی اقسام ہوتی ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، یعنی لفظ موضوع اور لفظ مفرد۔ اچھا دوسری بات طلباء اس کی طرف دھیان دیں کہ اکثر طلباء تلفظ کے لحاظ سے کچھ غلطی کر دیتے ہیں، اسی حساب سے لفظ جینی نہیں ہوتا بلکہ لفظ جانی ہوتا ہے۔ لفظ موضوع اور لفظ مفرد۔ پھر لفظ موضوع کی اقسام آ رہی ہے۔ لفظ مومن وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی بھی نہ ہو، روٹی موٹی، پانی شانی، یہ پتہ بھی اس طرح چائے وائے، ایسا نہ جس کا کوئی معنی بھی نہ ہو، اس کو لفظ مومن میں لے کے جائیں گے، اس کی آگے سے کوئی اقسام بھی نہیں ہے، بس وہی ختم ہو گیا۔ لفظ موضوع کی اقسام آ جاتی ہیں، اس کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلام کو مرکب بھی کہتے ہیں، کلمہ اور کلام۔ پھر کلمہ کی اقسام آتی ہیں، کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ابھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہے، جسٹ ہمیں آپ کو ابھی ان کے اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ دوسرا لیکچر جو ہی ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے آگے جتنی بھی اقسام ہیں وہ بھی ملیں گی۔ دو تین لیکچر ہمارے ایسے چلتے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو اس کی پوری تفصیل ملے گی جو آپ کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے بنے گی۔ کلمہ کے تین اقسام ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم دو طرح کے، اسم بلحاظ معنی ہم دیکھیں گے۔ اسم بلحاظ معنی، اس کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسم کی اقسام بلحاظ معنی، یعنی اس کو اکثر بچے کہتے ہیں معنی،
याद रखिएगा बेटा, ये लफ्ज मानी नहीं है बल्कि ये लफ्ज माना है। मानी का मतलब होता है, मानी का मतलब होता है ज्यादा अल्फाज, ज्यादा अल्फाज हो जिसकी ज्यादा मीनिंग या मानी बताए गए हो उसको हम मानी लिखते हैं और लिखते भी यूं है जी। अब इसका मतलब है कि ज्यादा अल्फाज पे जो मीनिंग बताएंगे उसी के बारे में। एक लफ्ज का मीनिंग हो तो उसको हम कहेंगे माना। इस दो अक़साम है, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, ठीक है। अब इसमें मारिफा की कितनी अक़साम है वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। इसमें मारिफा की, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसमें अलम की अक़साम की देखेंगे आगे, इनकी किस्म से किस्म चलती जाती है, बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आएगी। अब देखिए पहले लफ्ज़ आ रहा है, लफ्ज़ के बाद फिर लफ्ज़ मौजू, दो अक़साम लिखेंगे, फिर उसके बाद लफ्ज़ मौजू के अक़साम में कलीमा और कलाम, फिर कलाम को हमने छोड़ दिया, फिर कलमा के अक़साम इस्म फ़िल हर्फ़ आया, फिर अभी हमने इस्म को लिया बालियात माना के लिहाज से, दो अक़साम बनी, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। उसके बाद फिर इसमें मारिफा के अक़साम हम देख रहे हैं, उसमें इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, फिर इसमें अलम के अक़साम आ गई, उसके बाद फिर इसमें अलम के अक़साम आ गए, तो इसमें मारिफा के अक़साम होंगे। इसमें अलम के अक़साम लक़ब, खिताब, कुनियत, तख़ल्लुस और उर्फ़, ये है इसमें अलम की अक़साम। फिर आगे चलते हैं, फिर इसी ज़मीर की, अभी हमने जस्ट इनकी अक़साम ही लिखी है, लेकिन कोई तारीफ नहीं की, क्योंकि तारीफ अगर हम करेंगे तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं मिलेगी कि। और उसके बाद अब इसमें अलग के अक़साम में देखेंगे लक़ब, लक़ब, खिताब, कुनियत, तख़ल्लुस। कुनियत वो होता है जो माँ बाप बेटे की वजह से नाम मशहूर हो जाए, तो यानी इब्न मरियम और अबू बकर, इस तरह के उमर बिन ख़त्ताब, पीटीसी। उसके बाद फिर चलते हैं, इसमें हम देखा हमने लिखा, उसके बाद आगे उसमें दूसरा इसमें ज़मीर देख रहे हैं, इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर की दो सूरतें, एक ज़मीर की सूरतें, दूसरा ज़मीर की हालत। जब हम सूरतों की बात करते हैं तो उसमें आता है कि ज़मीर गायब या हाज़िर या ज़मीर मुतकल्लिम, तीन सूरतें हो सकती हैं कि ज़मीर कहते हैं उसको है जो अपने असल नाम की बजाय किसी चीज़ की ज़मीर इस्तेमाल की जाए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सलमा स्कूल आई, वो सुबह सवेरे उठती है, वो सुबह टाइम पे नाश्ता करती है, वो तमाम तब स्कूल का काम करती है, तमाम मशक्क़त उससे खुश है। अब जो है वो ये चीज़ें लगी है तो हम कहेंगे ज़मीर। अब ये ज़मीर की सूरतें हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर मुतकल्लिम। फिर उसके बाद ज़मीर की हालतें आ जाती हैं, इसकी तीन हालतें हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें इशारा है, वो उसकी दो सूरतें हैं कि इशारा करीब या इशारा बाईं, करीब का इशारा हो या बाईं का इशारा हो। और इसको मौसूल की अभी हमने आपको कोई इसकी अक़साम नहीं बताई, पर आज की इसी लेक्चर में आपके इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।